ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ سوال سر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے معیشت کی حالت تو بہت خراب ہے، جبھی یہ تیسری دفعہ یہ گزشتہ 8 ماہ کے اندر ایک منی بجٹ جو ہے وہ اناؤنس کرنا پڑا حکومت کو؟ بات یہ ہے کہ خیال یہ تھا کہ جو پہلے 6 مہینے میں جو ہم نے بجٹری حالات دیکھے ہیں وہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کافی حد تک خراب ہو چکے تھے۔ اندازہ یہ ہے کہ پہلے 6 مہینے میں ہمارا جو خسارہ ہے بجٹ کا وہ 1000 ارب سے بھی زیادہ ہو چکا تھا، اور خطرہ یہ تھا کہ اگر اس رفتار سے ہم چلتے رہیں اور ریونیوز میں صرف 5-6% اضافہ اگر ہوتا رہا تو سال کے اینڈ تک ہم شاید کوئی تقریباً 2500 ارب یا کہ لگ بھگ ہم پہنچ جائیں گے، اور بجٹ خسارہ جو ہے وہ 500 سے 600 ارب زیادہ ہوگا ٹارگٹ کے لحاظ سے۔ تو خیال عام یہ تھا ہم اکانومسٹس میں کہ ان حالات میں گورنمنٹ کی شاید یہ کوشش ہوگی کہ کسی طرح سے کچھ خرچوں کے کمی کے بارے میں کچھ کہیں، خاص طور پہ کرنٹ اخراجات جو ہیں، اور دوسری طرف وہ ہمیں یہ بتائیں کہ کس طرح وہ بیس کو براڈن کر رہے ہیں، ریونیوز میں اضافہ کریں گے، تاکہ جو پہلے 6 مہینے میں ٹیکس ریونیوز میں جو خسارہ آیا ہے وہ تقریباً 170 ارب ہے۔ مگر کچھ مجھے اس بات کی تو ضرور حیرت ہوئی جب میں نے سنا کہ ایک کے بعد ایک مرات دیتے گئے ہمارے فائنانس منسٹر صاحب۔ اللہ کے فضل سے اس سے یقیناً ہمارا جو صنعتی شعبہ ہے اور جو بزنس کمیونٹی ہے وہ خوش ہوئے ہوں گے۔ مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کے بجٹ کا خسارہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کی بوروئنگ آپ اسٹیٹ بینک سے کر کے پیسے چھاپتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سال کے اینڈ تک افراط زر میں اور اضافہ ہوگا، اور اس کا نقصان یا اس کا اثر کس پہ پڑے گا؟ آپ کے عوام پہ پڑے گا۔ یہ مراد جو دیے گئے ہیں یہ زیادہ تر آپ کے بزنس اور امیر طبقے کو دیے گئے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ نے ایک مراد میں نے نہیں دیکھا۔ ٹھیک، ایک چیز فرمائیے گا کہ بہت 5 بڑی ایک غیر یقینی کی صورتحال جو تھی وہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا۔ اسد عمر صاحب تواتر کے ساتھ نان کو مٹل رہے ہیں کہ جی جائیں گے نہیں جائیں گے، فیصلہ نہیں ہوا۔ آج انہوں نے بہرحال یہ مان لیا، کہہ دیا کہ جی یہ آخری آئی ایم ایف کے پاس پروگرام ہو جانے کا۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ فائر فائٹنگ اب یہ کیسے کریں گے؟ نقصان تو کہتے ہیں بہت ہوا، پہلے چلے جاتے تو بہتر تھا۔ شام صاحب، ڈاکٹر صاحب کے لیے تیسرا چوتھا سوال میں نے رکھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب صرف ایک لائن اس میں ایڈ کروں گا کہ جب جانا ناگزیر لگتا ہے تو یہ تاخیر کیا مزید نقصانات کا باعث بن سکتی ہے معیشت پر؟ اس بجٹ منی بجٹ کے اناؤنسمنٹ کے بعد میں اس کے امکانات ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کافی پریشان ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے ابھی میں نے بیٹھ کر پہلا اندازہ لگایا ہے کہ اگر آپ یہ جو مراد دیے گئے ہیں، خاص طور پہ آپ کے جو ڈیوٹیز میں کمی کی گئی ہے اور آپ نے جو مختلف ڈائریکٹ ٹیکسز میں ریلیفز دیے ہیں، یہ میرا پہلا اندازہ یہ ہے، ہو سکتا میں غلط ہوں، کہ یہ 150 ارب تک یہ نسخہ بنتا ہے۔ اچھا، اور آئی ایم ایف تو اس وقت ٹیکس ریونیوز کے اضافے کی بات کر رہا ہے، تو اب تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید گورنمنٹ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس کچھ عرصے کے لیے کم از کم نہیں جانا ہے، اس لیے کہ اب مشکلات اور ہوں گے۔ دوسری طرف جو آپ نے بات کی کہ کیا پہلے انہیں جانا چاہیے تھا، میرا اپنا خیال یہ تھا کہ جو انسرٹنٹی بعد میں پیدا ہوئی ہے وہ کافی حد تک کم ہو سکتی تھی اگر یہ تقریباً کچھ ہفتے کے بعد آئی ایم ایف سے بات چیت شروع کرتے اور کوشش کرتے کہ آگے بڑھیں۔ البتہ ہمیں ایک چیز کو تو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ دوست ممالک نے پاکستان کا بڑا ساتھ دیا ہے، اس کے لیے ہم ان سے بہت زیادہ گریٹفل ہیں، اور یہ جو ہے یہ ہمارا جو خسارہ ہے وہ تقریباً 4 سے 5 مہینے تک تو شاید چل جائے، مگر آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جی میں ڈاکٹر صاحب یہی سوال تھا کہ 3 بلین سعودی عرب سے، $3 بلین UAE سے، یہ